الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 21 اکتوبر 2023 کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحج کی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 22 تک 3 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت اس بات کا ذکر فرماتے ہیں کہ دو ایسے گروہ جنہوں نے اپنے رب پر ایک دوسرے سے جھگڑا کیا، دو گروہ جنہوں نے اپنے رب پر جو آپس میں جھگڑا کیا۔ اب ان دو گروہوں سے کون سے دو گروہ مراد ہیں، کون سے دو فریق مراد ہیں؟ اصل میں یہ آیت نازل ہوئی ہے غزوہ بدر کے ان مبارزین کے لیے جو سب سے پہلے مقابلے کے لیے اترے ہیں۔ جنگ کا پہلے اصول یہ ہوتا تھا پرانے زمانے میں کہ دونوں طرف سے پہلے ایک ایک بندہ آتا تھا، وہ ایک بندہ آپس میں مقابلہ کرتا تھا، پھر اس کے بعد کوئی ایک شکست کھا جاتا، پھر دوسرے دو نکلتے تھے، پھر وہ دو مقابلہ کرتے تھے، پھر تیسرے نمبر پر دو بندے پھر نکلتے تھے، ایک اس لشکر سے اور ایک اس لشکر سے، پھر وہ مقابلہ کرتے، اس کے بعد پھر ساری فوج آپس میں لڑتی تھی۔ لازمی بات ہے جس طرف کا بندہ ہلاک ہو گیا، زخمی ہو گیا، دوسرے والوں کو غصہ آتا تھا، تو پھر اس طرح پھر وہ جنگ شروع ہو جاتی۔ غزوہ بدر میں ایسا ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیادت فرما رہے تھے، دوسری طرف ابو جہل اور اس کی کمپنی وہ سارے تھے مکہ کے مشرک کافر لوگ۔ ایمان والوں کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے مقابلے کے لیے سب سے پہلے حضرت علی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مقابلے کے لیے اترے نمبر وائز، اور کافروں میں سے عتبہ بن ربیعہ اور عتبہ کا بیٹا ولید بن عتبہ اور عتبہ کا بھائی شیبہ، یہ 3 کافر نمبر وار یہ اترے کافروں کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے۔ جب ان کے آپس میں مقابلہ ہوا تو مسلمانوں میں سے حضرت علی اور حضرت حمزہ صحیح سالم واپس آ گئے، جو مقابلے میں تھا اس کو انہوں نے ہلاک کر دیا تھا، اور جو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ شدید زخمی ہوئے، شدید زخمی ہو کر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور آپ قدموں میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سانس نکل گیا، ان کی روح پرواز کر گئی، اس طرح وہ شہید ہو گئے۔ اب اصل میں تو یہ آیت ان 2 گروہوں کے بارے میں نازل ہوئی۔
لیکن قرآن پاک آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہمارے نبی عالمی نبی ہیں اور آخری نبی ہیں. پہلے نبی آج سے کسی قوم کے لیے، کسی بستی کے لیے، کسی علاقے کے لیے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے نبی بن کر. پھر جو پہلے نبی آتے تھے وہ آخری نہیں ہوتے تھے، ان کے بعد جب ان کا دور نبوت ختم ہوتا تھا تو دوسرے نبی آ جاتے تھے. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے. قیامت تک آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا. اسی طرح جس طرح ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اس طرح جو ہمارے نبی پر اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے قرآن پاک، یہ کتاب بھی کیا ہے جی؟ آخری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب. لازمی والے کتاب نازل ہوتی ہے نبی پر. جب نبی نہیں آئیں گے تو کتاب کیسے نازل ہوگی؟ تو اس لیے یہ جو قرآن پاک کی ہدایات ہیں یا آیات ہیں، کسی شخص کے ساتھ، کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں. کسی شخص کے ساتھ، کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے. نازل تو ہی ہے ان کے بارے میں، لیکن صرف انہی کے ساتھ خاص نہیں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کافر گزرے ہیں. پہلے کافر کون سے ہوتے تھے؟ جو اپنے وقت کے نبی پر ایمان نہیں لاتے. اور جو حضور کے دور میں یا قیامت تک کافر آئیں گے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد نبی نہیں مانیں گے، حضور کے بعد تو کسی اور دین کو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں فرمائیں گے، اور کسی اور نبی پر ایمان لانے کو بھی قبول نہیں کریں گے حضور کے بعد. تو جو بھی حضور کے زمانے کے یا قیامت تک جو کافر آئیں گے وہ سارے اس دوسرے گروہ میں شامل ہوں گے. ان کے لیے بھی یہ آیت ہے. اور جتنے ایمان والے گزرے ہیں، جو پہلے گزرے ہیں اپنے اپنے نبی پر ایمان لائے تھے وہ بھی، جو حضور کے زمانے میں تھے صحابہ کرام وہ بھی، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے وہ سارے کے سارے اس دوسرے گروہ میں شامل. اب یہ دو گروہ ہو گئے. کون کون سے؟ ایک ایمان والے اور دوسرے کافر. یہ دو ہو گئے. اب ان دونوں کے بارے میں نا اللہ تعالیٰ آگے ان کا دونوں کا انجام ذکر فرماتے ہیں. دونوں کا کیا کرتے ہیں؟ انجام. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے قرآن پاک میں، جہاں اللہ تعالیٰ نافرمانوں کا ذکر کرتے ہیں، ساتھ ہی فرما برداروں کا بھی ذکر کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے قرآن پاک، تاکہ بندہ نافرمانوں کا ذکر سن کے اس سے عبرت حاصل کرے، اور فرما برداروں کا ذکر سن کے ان میں شامل ہونے کی، ان کی صفات اپنانے کی کوشش کرے. تو اب آگے شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی فرمایا ہے سورۃ الحج آیت نمبر 19 میں کہ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم. یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھگڑا کیا. مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کے بارے میں. تو اب ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو پہلے اللہ تعالیٰ کافروں کا انجام ذکر کرے، ایمان والوں کا پھر بعد میں ذکر کرے. کافروں کا انجام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہوگا کہ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ. کافروں کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں. جیسے جب کپڑا سلائی کیا جاتا ہے تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ کپڑے کی کٹائی کی جاتی ہے، سوٹ کی کٹائی کی جاتی ہے، پھر سلائی کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے، کافروں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کو وحدہ لا شریک نہیں مانا، اپنے رب پر ایمان نہیں لائے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد آپ کو اپنا نبی نہیں مانا، آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لائے، تو آخرت میں جہنم میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگ کا لباس دیا. کس کا؟ آگ کا لباس. اللہ، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جہنم کی آگ جس سے دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے. بندے کا تھوڑا سا لباس گرم پہن لینا، موسم کے مطابق نہ ہو، زیادہ موسم ٹھنڈا نہ ہو، بندہ لباس گرم پہن لے تو کتنی بندے کو الجھن ہوتی ہے، کتنی مشکل ہوتی ہے، بندہ کتنا اس میں تنگ ہوتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جن کو لباس ہی آگ کا پہنا دیا جائے، ہلکی سی آگ بندے کو چھو جائے، ٹچ ہو جائے تو کیسے بندے کو جھٹکا لگتا ہے. ہلکا سا ہاتھ غلطی سے لگ جائے تو کتنا جھٹکا لگتا ہے. اور ایک بندے کو اگر لباس ہی آگ کا پہنا دیا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کافروں کو کس کا لباس پہنایا جائے گا؟ آگ کا. یصب من
فوق رؤوسہم الحمیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا، سر کے اوپر کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی سر کے اوپر ڈالا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا پھر کیا رزلٹ ہوگا۔ اس کا رزلٹ بھی اللہ آگے ذکر فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جب وہ لباس بنایا جائے گا سارا جسم جل جائے گا۔ جب پانی کھولتا ہوا سر پہ ڈالا جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں جتنا وہ پیڑ کے اندر چیزیں ہوں گی اور سارا کا سارا پیڑ کے اندر کی چیزیں وہ ساری کی ساری گل جائیں گی۔ والجلود، اور یہ جو چمڑی ہے انسان کی، یہ چمڑی بھی ساری گل جائے گی۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور اللہ فرماتے ہیں ان کی لوہے کے ہتھوڑے ہوں۔ فرشتے، جہنم کے فرشتے لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ ان کو زور زور سے ماریں گے اور جسم ان کا بالکل ٹوٹ جائے گا، چکنا چور ہو جائے گا۔ فرشتہ پھر پیچھے ہٹے گا، دوبارہ جسم ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے، اور پھر مارے گا، پھر ان کا جسم چورا چورا ہو جائے گا، اور پھر فرشتہ جب پیچھے ہٹے گا تھوڑا اٹھانے کے لیے تو وہ دوبارہ پھر صحیح ہو جائے گا۔ ایسے ان کو عذاب ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، جب بھی جہنمی ارادہ کریں گے جہنم سے نکلنے، اس غم سے، اس درد سے، اس عذاب سے ہم نکل جائیں، کوشش کریں گے، ارادہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتہ پھر پکڑ کے دوبارہ اس کو جہنم میں پھینک، جہنم سے نکل نہیں سکے۔ دنیا کے قید خانے سے تو بھاگ جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو قید خانہ ہے جہنم میں، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ جلنے کا عذاب چکھو۔ اس لیے کہ دنیا میں تمہیں سمجھانے کے نبی آئے، نبی آخر الزمان کے بعد ان کے وارث علماء کرام تمہیں سمجھایا تھا کہ گناہوں کو چھوڑ دو، نافرمانیوں کو چھوڑ دو، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو۔ تم نے اس ٹائم ان کا مذاق اڑایا تھا، ان کی بات کو قبول نہیں کیا تھا، تو آج یہی تمہارا انجام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی عذاب سے پناہ نصیب فرمائے۔ اللہم انی اعوذ بک اللہم اجرنا من النار، یا اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کا اچھا انجام ذکر فرماتے ہیں، ایمان والوں کا، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 19 سے لے کر 22 تک۔ ہاذانی، یہ دو، خصمانی، گروہ، اختصموا فی ربہم، انہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں۔ فالذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے جہنم کی آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سر کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جو کچھ پیڑ کے اندر ہوگا وہ بھی گل جائے گا، ساری انتڑیاں، معدہ، جگر، سب کچھ گل جائے گا۔ والجلود، اور جسم کی چمڑی، کھال، یہ بھی گل جائے گی۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان جہنمیوں کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، جب بھی وہ دوزخ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، اعیدوا فیہا، دوبارہ اس میں واپس کر دیے جائیں گے۔ وذوقوا، اور کہا جائے گا چکھو تم، عذاب الحریق، جلنے کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا